ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صلى الله عليه وسلم. اطمینان سے بیٹھے اور توجہ میری طرف فرمائیں. سورہ صف کے
دوسرے رکوع کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں تمہارا ذہن تاجرانہ ذہن ہے، تم تجارت اور خرید و فروخت کے ذریعے دنیا کے مال، بیٹھے بھائی آرام سے بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ، دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز ایک کرتے ہو، محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، سفر کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ دنیا کے چند ٹکوں کا نفع حاصل ہو جائے، لیکن تمہاری یہ تجارت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا نفع بہت عارضی اور بہت مختصر اور بہت کم ہے، اور اس تجارت میں نفع سے کہیں زیادہ خسارے اور نقصان کا احتمال رہتا ہے۔ اگر بالفرض خسارہ اور نقصان نہ ہو، نفع ہی نفع ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، اور خدا سے ڈر جاؤ، اللہ کے بندو مت شور کرو گلی میں، اللہ سے ڈر جاؤ، جتنا بھی اس دولت کو جمع کر دیا جائے، بالآخر یہ مال، یہ دولت، یہ سیم و زر یہی رہ جائے گی۔ اس کے بالمقابل رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، کیا میں تم کو ایسی تجارت کی، ایسی سوداگری کی خبر نہ دوں کہ جو تم کو دنیا کے دردناک عذاب سے بھی بچائے اور آخرت کی دشواری اور آخرت کے عذاب سے بھی بچانا۔ وہ تجارت کون سی ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اس تجارت کی اس کے لسان کے حصول کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ۔ وہ تجارت تب آگے چل سکتی ہے، وہ سوداگری تب کامیاب ہو سکتی ہے کہ تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ تؤمنون باللہ ورسولہ
رسول پر ایمان لاؤ. اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی کر لو، کتنا ہی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کا پائے جائے گا. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ کامیابی کی شرط اول ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی وہ پہلا قدم ہے کہ جو کسی انسان کو عام انسانوں کے زمرے سے نکال کر مخصوص لوگوں میں شامل کرتا ہے. اللہ پاک نے ایک وعدہ قرآن میں کیا ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. متفکر نہ ہو، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، انتم الاعلون، تم ہی سربلند. ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو. ایمان ہوتا ہے تو زندگی کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جہاں ایمان کی روح موجود نہیں ہوتی وہاں وہی کیفیت ہوتی ہے جو ابھی آپ 4-5 منٹ پہلے گلی میں دیکھ رہے ہیں. یہ کسی مسلمان کا کام ہے. اللہ فرمایا ہے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. آزاد جمعہ ہو جائے ہر کام کو چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو. اگر تم ایماندار ہو تو یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہے. ایماندار نہیں ہو تو جو مرضی کرو. ایماندار نہیں ہو جو چاہو کرو، تمہیں کون پوچھنے والا، جو دل آتا ہے. لیکن مومن ہو تو تمہیں پابند کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دو. اس کے بعد تمہاری زبان بند ہو جائے، تمہارا دماغ سوچنا بند ہو جائے. تمہارا دماغ بھی اللہ کے حکم کے تابع، تمہاری زبان بھی اللہ کے حکم کے تابع، تمہارے قدم بھی اللہ کے حکم کے تابع، تمہارے ہاتھ بھی اللہ کے حکم کے تابع، تمہارا ایک ایک سانس اللہ کے حکم کے تابع. اذا لم یستحی فاصنع ما شئت. ہاں اگر حیا نہیں ہے تو جو مرضی ہے کرتے پھرو، تمہیں کون پوچھنے والا. تو پہلی جو چیز ہے تؤمنون باللہ ورسولہ. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. مجھے رات سے بڑی شدید تکلیف ہے. میں تکلیف کے بعد میں چاہتا تھا کہ کھڑے ہو کر مصنون خطبہ دوں، لیکن بہرحال مزید یہ صورت حال طبیعت کو پریشانی کا باعث بنتی ہے، لیکن چین نہیں آ رہا. اللہ توفیق دے. میں چاہتا ہوں کہ کھڑے ہو کر بات کروں کہ سنت کے خلاف خدا ناراض ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ.
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر نفع والی تجارت چاہتے ہو، ایسی تجارت کہ جس تجارت سے تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، تنجیکم من عذاب القبر، تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ۔ اس کے بعد اللہ رسول کے ساتھ ایمان کے بعد تم اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ایمان شرط اول ہے، اور یہی کامیابی کی کلید ہے۔ لا تَعِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اس وقت فرمایا کہ جب مسلمان تھوڑے تھے، کمزور تھے، بے سر و سامان، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایمان تھا وہ سر بلند۔ اور آج مسلمان ہونے کے دعوے داروں کے پاس سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے، ذلیل ہے، رسوا۔ آج ہم ماتم کر رہے ہیں، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، یوم سیاہ بنا رہے ہیں، یوم احتجاج بنا رہے ہیں۔ تو کشمیر میں مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، اور چرار کا تازہ واقعہ ہے۔ شریف میں کہتا نہیں، اس لیے کہ میرے عقیدے کے مطابق مکہ شریف ہے اور مدینہ شریف ہے، باقی کائنات کا کوئی شہر شریف نہیں ہو سکتا۔ چرار کا تازہ واقعہ، ایک بار پھر ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک گیا، اور پھر مسلمان روایتی طور پر اسی طرح کر رہے ہیں کہ جس طرح بابری مسجد کی شہادت پر انہوں نے کیا تھا، لیکن 4 دن شور و غل کے برپا کرنے کے بعد پھر یہ مسلمان سو گیا، سو نہیں گیا، جاگ رہا ہے، لیکن جاگ کر یہ وی سی آر میں کھو گیا، سو نہیں گیا، یہ ڈسکنٹینا میں کھو گیا۔ یہ جس انڈیا کو مرد آباد کہتا ہے، اسی کی فوج فلمیں دیکھ رہا ہے، اسی کے فوج گانے سن رہا ہے۔ مجھے پچھلے جمعے ایک عزیز نے بتایا کہ میں پاک فوج میں ملازم ہوں، اور مظفر آباد سے تقریباً 200 کلومیٹر دور عین سرحد کے قریب میری پوسٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب مجاہدین کے کیمپوں میں جاتا تھا، مجاہدین کے کیمپوں میں، وہ وہاں بیٹھ کر نور جہان اور عطا اللہ کے گانے سن رہے تھے۔ تصدیق چاہتے ہیں تو وہ نوجوان موجود ہے۔ جن مسلمانوں کی حالت ایمان یہ ہو، ان کی غیرت اتنی مر چکی ہو
اور کمزوریوں کا جائزہ لیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے ہمارا رب ہم سے ناراض کیوں ہے؟ مسجد کعبۃ اللہ کی بیٹی ہوتی ہے، وہ کعبے کی بیٹی اپنی شہادت کا زبان حال سے آؤ فغاں کر رہی ہے، لیکن ہمارے شب و روز میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ ہم دن بدن ابدی کی طرف، ذلت کی طرف، رسوائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دو تین روز پہلے مولانا ایک بڑے شہر کی مسجد کے امام ملنے کے لیے آئے، وہ کہنے لگے کہ بعض دفعہ ہماری مسجد میں فجر کی جماعت ہی نہیں ہوتی، میں اذان دیتا ہوں 4:15، 5:30 بجے تک انتظار کرتا ہوں، ایک نمازی بھی اللہ کے گھر میں نہیں آتا، میں اکیلا نماز پڑھ کے سورج شروع ہونے کے قریب اکیلا نماز پڑھ کے چلا گیا۔ یہ 3 من کی لاشیں جہاد جہاد کے نعرے لگانے والے یہ ساری رات VCR میں، ڈش اینٹینا میں، ہوش اور بے حیا فلموں میں کھوئے رہتے ہیں، اور سحری کے وقت مردہ کتے کی طرح پڑے رہتے ہیں، ان کو اتراز کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صبر کریں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یاد رکھیے اللہ حساب بھی لیتا ہے، عذاب بھی کرتا ہے، لیکن وہ بڑی دیر سے جلدی نہیں کیا جاتا، وہ بڑا تحمل والا ہے۔ شاید یہ انسان کے بچے میرے بندے پر جائیں، شاید یہ سدھر جائیں، اصلاح کر لیں، شاید ان کے اندر حیا اور غیرت کا مادہ بیدار ہو۔ ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ جواب آ سکتا ہے کام تو میرے غضب کو دعوت دینے والے کرتے ہو اور مدد میری مانگتے تھے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کا حافظہ ہے، ذہین ہے، لیکن باتیں بھول جاتے ہیں نا۔ یہ نور الدین والی مسجد کوئی پہلی بار شہید نہیں ہوئی، 2 سال پہلے آپ نے بابری مسجد کا بھی سوچ بنایا تھا نا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس آج تک یہودیوں کے پنجہ استبداد ہے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں یہودی کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہیں، اور بیت المقدس کے پہلو میں انہوں نے شراب کی دکانیں کھولی۔ ہم نے ان صالحات پر کیا کہا؟ یہی ہم کر سکتے ہیں کہ بس جلوس نکال کے نعرے لگا کے رات کو آرام سے VCR لگا کے فلمیں دیکھنے لگے۔ اس لیے جہاد سے بھی پہلی بات جو ہے وہ ایمان ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی ایک مجاہدوں کی جماعت کو روانہ کیا۔ ان مجاہدوں میں ابو عبیدہ ابن الجراح
حضرت مسرا اور دیگر جلیل القدر صفت سلام یروشلم کے قریب پہنچے، عیسائیوں سے آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے کہا تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ۔ ابو عبیدہ نے امیر المومنین کو فوراً قاصد کے ذریعے اطلاع دی کہ بیت المقدس کی فتح قریب ہے، آپ کے بھیجے ہوئے مجاہد فتح کی دہلیز پر ہے، آپ کی تشریف آوری کی دیر ہے۔ امیر المومنین تیار ہے۔ سیدنا عثمان نے، سیدنا علی نے، دیگر مقرر مشیروں نے کہا کہ آپ نہ جائیں۔ فرمایا نہیں، کوئی اور مارکا ہوتا تو میں قطعاً نہ جاتا، لیکن مسئلہ ہے بیت المقدس کا، قبلہ اول۔ آپ نے اپنے مشیروں کے مشورے کے برعکس بیت المقدس کے سفر کا پروگرام طے کر دیا اور فرمایا میں اکیلا جاتا ہوں، اپنی سواری پہ جاتا ہوں، اپنے خرچے پہ جاتا ہوں۔ اپنی سواری، اپنا خرچہ، اپنا سادہ، اور لطف بھی یہی ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال بھی تمہارا ہو اور جان بھی تمہارا۔ چل پڑے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، صرف ایک غلام ساتھ، ایک غلام کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ غلام ساتھ ہے، تھیلے میں تھوڑا سا توشہ سفر ڈالا، پانی کا مشغلہ بھرا، کچھ پنیر، کچھ جو کے ستو، کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں اپنے تھیلے میں گھر سے ڈالا، چل پڑے۔ تھکی ماندی چاچی امیر المومنین کچابے میں سوار، عرب منزل پہ منزل سفر کیا کرتے تھے، 6-7 میل کی ایک منزل ہوتی، غلام چلتا رہا، امیر المومنین ڈاچی پہ سوار ہے، پڑاؤ کیا، کچھ آرام کیا۔ غلام نے کہا امیر المومنین آپ خود سوار ہو، اب آپ سوار۔ امیر المومنین نے فرمایا ایک منزل میں نے سواری کر لی ہے، اب میری نہیں تیری بات ہے، اب تم سوار ہو۔ غلام نے پس و پیش کی، فرمایا حکم ہے میرا۔ اب غلام اونٹنی پہ سوار ہے، امیر المومنین مہار پکڑے آگے آگے چل رہے۔ منزل ب منزل سفر طے کرتے ہوئے جب آخری منزل آئی، اتفاق تو سواری کی باری فاروق کی نہیں بلکہ ان کے غلام سالم کی۔ فرمایا سالم تم سوار ہو، اب تمہاری بات ہے۔ عرض کرنے لگا آقا میں نے آپ کے ہر حکم کو مانا ہے، لیکن اب آخری منزل ہے، آخر آپ کا مقام ہے، آپ کی ویلیو ہے، آپ کا روب ہے دشمن پر، آپ پیدل ہوں گے اور غلام سواری پر ہوگا۔ فرمایا نہیں، کچھ بھی ہو میں سارے راستے میں عدل کرتا آیا ہوں، اب خلاف عدل کچھ نہیں کر سکتا، تم کو ہی سوار ہونا۔ سالم سوار ہو،
فاروق اعظم اوٹری کی بہار پکڑ کے آ گئے. مسلمانوں کا امیر المومنین ہے جس سے کفر کامتا تھا، طاغوت ترستے تھے. بیت المقدس کے فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس کے قریب. آج ہم کیوں نہ ڈوبے؟ ہم مسلمان کہلانے والے عظیم ملک کی سربراہ میک اپ کر کے کلنٹن کے سامنے جا کر بیٹھے. یا اللہ اس لعین عورت سے، اس لعنت سے اس ملک اور اس قوم کو نجات عطا فرما. شرم سے ہمارے سر چھپ جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، اس کا نہیں، ہمارے اعمال کا عمل کرتا ہے. آج رو رہا ہے، کرپانے دار بھی رو رہا ہے، غریب بھی رو رہا ہے، چپڑاسی بھی رو رہا ہے، کانچا فروش بھی رو رہا ہے، دکاندار بھی رو رہا ہے. ہم نے کہا جس تیر کو اپنے اندر پیوست کیا، اس کے نکلتے نکلتے بھی جیب لگے گی اور اس کی شکل کو ثابت کرے گی. کہاں سے متا نصر اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیری مدد کہاں؟ شراب کے پرمٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں. دینداری ایک لعنت اور ایک گالی بن کر رہ گئی ہے. دینداروں کو بنیاد پرست کہا جا رہا ہے، جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بیت المقدس کے قریب شہر سے باہر مسنا ابو عبیدہ دیگر سے بس آ رہا ہے. انہوں نے دیکھا امیر المومنین تو پیدل چلے آئے. انہوں نے بھی کہا آپ اس نے کہ بڑی خدمت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا یہی ہے ہمارا امیر المومنین؟ گردانو جسم ہے، پیون لگے لباس ہے، اور سالم اوپر سوار اور امیر المومنین کو ہار پکڑے آ رہا. قریب پہنچے، بھائیوں نے پوچھا کون ہے تمہارا امیر المومنین؟ ابو عبیدہ نے فرمایا جو اونٹنی کی بہار پکڑ کے آ رہا ہے یہی ہمارا امیر المومنین. اوپر کون ہے؟ یہ امیر المومنین کا غلام صالح ہے. انہوں نے کہا کہ بس ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے، یہ بیت المقدس کی چابیاں ہیں، یہ ہمارے ہتھیار ہیں. آج کے بعد ہم تمہارے تابع رہ کر جزیہ دے کر زندگی بسر کریں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا آؤٹ کریں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا آؤٹ کریں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا آؤٹ کریں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا آؤٹ کریں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں کا امیر اور پیشوا ان کا حاکم بیت المقدس فتح کرنے آئے گا تو عدل کی شان کے ساتھ آئے گا کہ اس کا غلام اونٹنی پر سوار ہوگا، وہ اونٹنی کی بہار پکڑے آگے آگے پیدل چلا رہا. ایمان ہوتا ہے تو اللہ پاک کس طرح مدد فرماتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں فتح مکہ کے بعد مختلف ممالک کے حکمرانوں کو خطوط لکھے اور ان میں یہی لکھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے فلاں بادشاہ کے نام ہے اور میں تمہیں یہی دعوت دیتا ہوں کہ اسلام کو قبول کر لو
مسلمان ہو جاؤ، سلامتی کے حقدار بن جاؤ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر ایران کے کسریٰ کی طرف بھیجا۔ اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک کیسر اور ایک کسریٰ۔ کیسر روم کو کہا جاتا تھا، کسریٰ ایران کو کہا جاتا تھا۔ کیسر رومی بادشاہ عیسائی مذہب سے متعلق تھے۔ آج کی دنیا کے سب سے بڑے کلیسا روم میں واقع تھے۔ جس طرح مسلمانوں کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر مکہ اور مدینہ ہے، اسی طرح آج بھی عیسائیوں کا روحانی مرکز روم ہے۔ کیسر روم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور کسریٰ ایران جو تھا یہ آتش پرست تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خط دے کر کسریٰ کے دربار میں بھیجا۔ کسریٰ کے دربار میں جب حضرت مغیرہ بن شعبہ پہنچے تو اطلاع بھجوائی کہ محمد رسول اللہ کے سفیر اس نبی آخر الزماں کا خط کسریٰ کے نام لے کر کے آیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو دیکھا، حیرت ہوئی، یہ عجیب سفیر ہے، پاؤں میں عام جوتے نہیں بلکہ کھڑاوے پہنے ہوئے تھے، لکڑی کے تلوے تھے، اوپر کھجوروں کی چھال کاٹ کر چپل سی بنائی ہوئی تھی، غریبانہ اور انتہائی سادہ سا لباس تھا۔ پاس ایک تلوار تھی جس کے اوپر نیام نہ تھا بلکہ کپڑے کی ٹاکیاں اس پر لپیٹی تھی۔ درباروں نے کہا کہ آپ نے شاہی دربار میں جانا ہے، آپ یہ لباس تبدیل کر لیں، شاہی آداب سے مطابقت رکھنے والا لباس پہنے۔ مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا میں اسی لباس کے ساتھ کائنات کے بادشاہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہوں۔ بھلا جس لباس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہوں، میں بادشاہ کو اس سے زیادہ اہمیت دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا پھر یہ تلوار جو ہے اسے ایک طرف رکھ دو۔ کہنے لگے نہیں، یہ تلوار تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ دی، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کو بتلایا گیا، اس نے کہا آنے دے۔ مغیرہ بن شعبہ تشریف لائے دربار میں۔ ایک عرب کا بدو ہے لیکن کہاں سے کہاں جاتا ہے، چلتے چلتے سیدھے جا کر نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ کوئی سائری تعظیم ہے، چلتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر بادشاہ کے برابر اس کے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے جب اس شان بے نیازی کو دیکھا، درباریوں اور حواریوں نے بڑی کوشش کی کہ بادشاہ کو بھڑکایا جائے، لیکن بہرحال کچھ بھی ہے، انہیں اگر بادشاہت کرنی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ عقل اور سمجھ بھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھنے دیں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ پرچہ نکالا، خط نکالا اور ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہا میں ہادی کائنات محمد اکرم کا پیغام اور خط لے کر تیرے نام آیا۔
بادشاہ نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ سلام ہے ان پر جو ہدایت قبول کرتے ہیں، اسلام لے آؤ، سلامتی نصیب ہو جائے گی، مسلمان ہو جاؤ۔ کسریٰ نے کہا مغیرہ بن شعبہ سے، اب دو باتیں تجھ سے بھی ہو جاتا۔ کہنے لگا کہ اگر میں اسلام قبول نہ کروں تو مغیرہ بن شعبہ نے تلوار لہرائی اور کہا پھر تیرے اور ہمارے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے۔ چوڑیاں دکھانے سے قوموں کو کبھی بھی عزت نہیں ملا کرتی۔ آج ہماری وزیر اعظم چوڑیاں دکھاتی ہیں، تلوار لہرا کر دربار میں کہا، تنہا انسان تھا لیکن تلوار لہرا کر کہا کہ یہ تلوار تیرے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ بادشاہ نے پھر ضبط کر دیا، مسکرا کر کہا تو تیری تلوار جس پر پرانے کپڑوں کی ٹاکیاں لپیٹی ہوئی ہے، یہ ٹاکی کو تلوار سے آزاد کیا، ٹاکی کھولی، کہا بادشاہ لڑنے والی قومیں تلواروں کے اوپر بندھی ہوئی ٹاکیاں نہیں دیکھی کرتی، تلوار کی دھار کو دیکھا کرتے۔ دیکھ ذرا تلوار کی دھار، تلوار کی دھار کو۔ بادشاہ نے کہا بڑے بے ڈر اور بڑے بے خوف اور بے باک نظر آتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم کشمیر کو اپنی شارک سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کھوکھلی بیان بازیوں کی حد تک تھا۔ حکمرانوں کے بھی یہی کھوکھلے بیان، قوم کے بھی یہی چند روزہ کھوکھلے نعرے، ہڑتالیں، جلسے جلوس، یوم احتجاج اور یوم سیاہ، عملی طور پہ کچھ نہیں۔ بلکہ ہماری حالت تو اس پٹھان جیسی ہے نا کہ کسی نے اسے کہا خان صاحب یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ ہندو ہے، ہندو نے کہا اچھا ہندو ہے، سوچے ہم ہندو کے بچہ کو نہیں چھوڑے گا، جا کر اس کے گریبان سے پٹھان نے پکڑ لیا، کہا سوچا تو ہندو کا بچہ؟ کہا ہاں ہندو کا بچہ، ہندو ہے۔ اسے پکڑ کر اٹھایا اور نیچے پٹکا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا ہندو کا بچہ مجھے کلمہ پڑھو، کلمہ۔ اس نے کہا خان صاحب چھوڑو مجھے، تو زبردستی مجھے کلمہ پڑھائے؟ ہاں تجھے زبردستی کلمہ پڑھاؤں گا، مار دوں گا۔ بڑی اس نے منت سماجت کی، لیکن پٹھان اپنے ہی دماغ کے ہوتے، اس نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ پڑھتا ہے کلمہ یا نہیں؟ آخر اس نے تنگ آ کر کہا اچھا خان صاحب پھر مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے پڑھاؤ کلمہ نہ پڑھتا۔ اس کے سینے سے اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کچھ کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا، اگر آتا ہوتا تو آج ایک ہندو کا بچہ مسلمان بنا دے۔ ہم بھی اسی طرح ہندوؤں کا مقابلہ کریں گے، ہندوؤں سے لڑیں گے، جبکہ ہمارے شب و روز انڈین فلموں سے شغل کرتے ہوئے گزرتے ہیں، انڈین گانے سنتے ہوئے ہمارے شب و روز بسر ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہوئے ہمارے شب و روز گزرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اللہ کو ایسی باتوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید تبھی حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو معیار ایمان پر پورا اتر کر مومن ثابت کریں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، پھر اس کے بعد
احتجاج سے نہیں، مذمت سے نہیں، جہاد کے ساتھ اور مذمت کے بجائے ہندو کی مرمت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کھڑے. لیکن ہمارا جہاد کا بھی جتنا رولا ہے نا، یہ بھی عجیب ہی تماشا. عید کے دن کراچی میں مہاجرین اور مجاہدین میں جھڑپ. کراچی میں ایک نے کہا ہم افضل ہیں، دوسرے نے کہا ہم افضل ہیں. الذین آمنوا وہاجروا، انہوں نے کہا ایمان کے بعد مہاجروں کا نمبر، مجاہدوں کا نمبر بعد میں. لہذا یہ دو وینے جو قربانی کی کھالوں کی ہے نا تمہارے پاس، مجاہدوں یا ہمارے حوالے کا. انہوں نے کہا نہیں یہ جہاد کے لیے کشمیر جائیں. کہا نہیں یہ مہاجرین کا حق. مجاہدین اور مہاجرین میں جھڑپ ہوئی اور 2 لاکھ روپے کی کھالیں مہاجرین مجاہدین سے چھین کر لے گئے. یہ تو صورت حال بنی. ہمارے دعوے اور نعرے جہاد کے لیے بھی ایسے ہی ہیں جیسے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلے. پھر 4 مہینے لگائے اور وہ دنیا لوٹ کر گھر آئے. کوئی انہیں نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا. جی ہم نے بس چلا لگایا. باتیں کرنے کا وقت نہیں، عمل کا وقت. اور مجھے سچی بات شرمندگی محسوس ہوتی ہے. پہلے میں اپنے آپ کو مجرم قرار دیتا ہوں کہ ہم سب کچھ باتوں کی حد تک کرتے ہیں، عملاً ہم نہ کچھ کر رہے ہیں نہ کچھ کرنے کے لیے آباد. ہم گھر میں بیٹھے رہے اور جہاد کا وظیفہ کرتے رہے، اس طرح جہاد کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اذان ہوتی ہے، تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں آؤ نماز پڑھو. ایک آدمی اذان کے بعد ہوٹل میں بیٹھا رہتا اور نماز کے فضائل بیان کرتا ہے. تو نماز کے فضائل بیان کرنا لا حاصل ہے. اب تو وقت ہے کہ اذان کے بعد خود آ کر نماز ادا کرتا. مسلمان ہو تو غیرت مند ہوتا ہے، غیور ہوتا ہے. جس میں غیرت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں. اور یہ جو فحاشی اور یعنی یہ ڈرامے، یہ ڈش انٹینا، یہ سیٹلائٹ، یہ جو کچھ بھی آج ہے، یہ سب مسلمانوں کے دشمنوں نے مسلمانوں کو یہ مونک ٹیکے لگائے ہیں بے حیائی کے کہ تم اس راگ رنگ میں کھوئے رہو اور تم کھو کر سو رہے ہو، اپنے فرائض سے غافل ہو، اور تمہارے اندر سے روح جہاد، غیرت، مردانگی، حیا، یہ سب چیزیں ختم کر. چنانچہ آج یہی صورت ہے. وہ عیار اور مکار دشمن اپنی سازشوں میں، اپنے پروگرام میں کامیاب ہے اور ہم وہیں کھڑے. اس لیے میرے بھائیوں، اب وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم لوگ اپنے گرے باروں میں چھانٹیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے کرتوتوں پر نظر رکھیں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا اس کی نفی کر رہے ہیں؟ جوش ہمیں بڑا آتا ہے اور جوش میں ہوش جاتا رہتا ہے. یہی ہندوستان تھا، یہی ہندوستان تھا. ایک بار نہیں 2 بار محمود غزنوی نے سومناتھ کی اینٹ سے اینٹ بجایا. یہی ہندوستان تھا جب دیول کی بندرگاہ سے راجہ تار کے مظالم کا شکار ہونے والی ایک عورت نے پکارا تھا کہ اے حجاج، تیرا زور، تیری قوت، تیری سپاہ کس کام آئے گی؟ ایک مسلمان عورت لٹ رہی ہے. پھر 17 سالہ بھتیجا سپہ سالار بنا کر اپنے بھتیجے کو کہا جاؤ، ایک عورت کی آواز، مظلوم اور لاچار اور لٹی ہوئی ایک مسلمان عورت کی آواز مجھے سنائی. پھر ابن قاسم نے آ کر بر صغیر کی فضاؤں میں یہ بات واضح کر دی
کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اس غیرت کی ضرورت ہے. آج بیت المقدس ہو، بابری مسجد ہو، چرار کی مسجد ہو، دیگر مساجد ہو، کعبہ کی بیٹیاں آج کسی محمود غزنوی کی راہ دیکھ رہی ہے، کسی صلاح الدین ایوبی کا راہ دیکھ رہی ہے، کسی ابن قاسم کا راہ دیکھ رہی ہے، طارق و خالد کی منتظر ہے. لیکن ہم جس کو ڈانسر بنے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان عورتوں کا لباس پہن کر ناچ رہے ہیں، عورتوں کی سی شکل صورت بنا کے فخر محسوس کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں. جب مسلمان اس قدر غیرت سے اہمیت سے محروم ہو جائے تو اس وقت اس پر خدا کا عذاب اس صورت میں اترتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مبتلا خفت کر دیتا، اغیار کو اس کے اوپر غالب کر دیتا. آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سینے ذرا کھول کر دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی بدعمالی اور گندے کرتوتوں کا ہم جائزہ لے کر اپنی اصلاح کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ایک ہو، نیک ہو، متحد ہو اور علم جہاد کو بلند کریں. تب ممکن ہے اللہ ہمارے لیے خیر کی کوئی صورت پیدا فرما دے، وگرنہ سائر حالات انتہائی مایوس ہیں، مایوس کن حالات ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے مومن آخر دم تک مایوس نہیں ہوا کرتا. آئیے ہم سب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہمارے ملک کے لیے خیر کی کوئی صورت پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہوش اور سمجھ کے ساتھ پھر اپنی عزت رفتہ کی بحالی کے لیے میدان عمل اور میدان جہاد میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق بخش. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله